اچھا، ابھی آپ کے اکثر سیشن میں حضرت ابو بکر عمر کے جو ہوتا ہے سوال اس کے ایمان کا، آپ کہتے ہیں کہ ایمان ان کا ثابت کریں، تو وہ تو چلو ایک قرآن پاک میں ہے کہ تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ تو گزر چکی امت، ان کا ہم سے سوال ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا بروز قیامت۔ نمبر دو، اگر ہمیں اپنا ایمان ثابت کرنا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان قرآن سے ثابت کریں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما جی کسبتم، یہ انبیاء بنی اسرائیل کے لیے، ٹھیک ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے، اس امت کے لیے نہیں ہے، وہ اس امت کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں نا، تلک امت قد خلت تو نہیں ہے۔ نہیں سر، میں کسی فرقے کے فالوور نہیں ہوں، میں ویسے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں بھی کہ آپ کے اگر سوال تو کا جواب قیامت دے کے رہا دن ہوں ہمیں ان چیزوں کا سوال ہوگا، تو پھر تو بھائی ہمیں ان صاحب، چیزوں کے پیچھے مطلب جی جی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میرے بھائی۔ یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم۔ ٹھیک ہے نا، جو امت گزر گئی ہے انبیاء بنی اسرائیل ہے، یوسف، یعقوب، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک مطلب ابو ہم بکر سے عمر گزری کا امت۔ تعلق ہے، ابو بکر عمر کا تعلق ہے، آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ان سے ہمارا کیا کام؟ آپ ان سے بہت کام ہے آپ کو، آپ ان سے دین لے رہے ہیں، آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، نہیں فرمایا کہ صحابہ کی اتباع کرو، ابو بکر عمر کی اتباع کرو۔ ابو بکر عمر کا کام یہ تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو، لیکن انہوں نے اتباع نہیں کی، اپنے آپ کو امام بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لذا یہ کہنا کہ ان سے ہمیں کام ہی نہیں ہے، بھائی جس کی تم اتباع، ابھی کوئی حنفی ہے کہتے ہیں مجھے ابو حنیفہ سے کام نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ حنفی ہیں، وہ آپ کا پیشوا ہے، نماز پڑھتے ہیں ابو حنیفہ کے فتوے پر، طلاق، نکاح، سب کچھ ابو حنیفہ کے فتوے پر کہتے کہ مجھے اسے کام ہی نہیں ہے، بھائی بہت کام ہے۔ اگر فرض کریں اگر ابو حنیفہ نیک آدمی ہے تو اچھی بات ہے، اگر ابو حنیفہ مثلا نہیں ہے نیک آدمی تو آپ کا کام ہی غلط ہے۔ اسی لیے ابو بکر عمر، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے افضل ہیں، ان کی اتباع واجب ہے، یہ خلیفہ برحق ہے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ برحق ہے تو آپ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنے علماء کو لے کر مناظر کریں، ہمارے جو سر اشکالات ہیں آپ ان پر۔ میرے سوال جی، سمجھے نہیں ہے سر۔ اور قیامت کے دن آپ سے میرا سوال ہوگا سوال یا یہ نہیں ہے کہ ہوگا؟ جو جی 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 بالکل، قیامت کے دن جی بالکل سوال ہوگا نا، آپ ہاں جس جی، کی اتباع کر رہے ان ہیں کے رسول پاک ان صلی کے اللہ اعمال کے بارے میں کہ وہ اعمال اچھے کر کے گئے، برے کر کے گئے، وہ کیا کر کے گئے، ان کے اعمال کا ہم سے سوال ہوگا یا ہم سے ہمارے جی اعمال کا بالکل جواب بالکل سوال ہوگا؟ بالکل، آپ سن لیں، تو جس کی آپ اتباع کرتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا کام کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی سر، ہم اتباع نہیں کرتے، ہم تو چھوڑ لقد کر کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں کرتے صحابہ ہیں؟ کی اتباع نہیں، ہم تو نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ صاحب، اچھا یہ آپ کا عقیدہ نا، آپ کے جو فرقے والے لوگ ہیں وہ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کی اتباع کرتے سر ہیں، میں مذہب کسی صحابہ سے فرقے سے لے رہے ہیں، تعلق نہیں رکھتا، میرا صرف سوال آپ سے ٹھیک ہے نالج حاصل کرنا ہے، مجھے صرف وہ بھائی۔ لباس فرقے کی مجھے بتائیں۔ بات کرنا تھا نا بھائی صاحب، آپ ایک منفرد شخص ہیں، آپ کا عقیدہ جو ہے سب مسلمانوں سے مختلف ہے، آپ کہتے ہیں میں نے اہل بیت کو مانتا ہوں، نہ صحابہ کو مانتا ہوں، آپ منفرد ہیں، آپ نادر ہیں، نہیں سر، آپ کا میں اہل بیت کو یہ مانتا ہوں سر، یہ بات نیا میں نے نہیں فرقہ، کی ابھی۔ آپ نیا فرقہ ہیں۔ نہیں سر، وہ میں نے جو یہ بات سب نہیں کی مسلمانوں کی میں اکثریت ہے وہ کہتے ہیں ہم بھلے اصحاب النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے جو ہیں وہ ستارے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی اتباع کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے نا، ستارے ہیں، ستارہ میں سے کسی کو بھی پکڑ لو۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ستارے سے ہمیں کیا کام ہے، ستارہ کا آپ نے خود کہا کہ بھئی کسی بھی ستارے کو پکڑ لو، اس کی اتباع کرو تو تم نجات پاؤ گے۔ اب قیامت کے دن سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے عزیز، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون تھے؟ ہادی تھے، معلم تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ میک شور کریں کہ کوئی جہنم نہ جائے، ہدایت پائے نا، عمل ایمان عمل صالح ہو تاکہ کوئی جہنم نہ جائے۔ اب وہ دنیا سے جانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے، ان کا کام کیا؟ ان کا کام یہ ہے کہ میک شور کریں، بالکل اطمینان حاصل ہو کہ کوئی جہنم نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دنیا سے جانے، اپنے بعد ان کے بعد یہ کام کون کرے گا؟
یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا لوگوں کا کہ کوئی جہنم نہ جائے؟ تو فرمائے انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میرے اہل بیت کی اگر اور قرآن کی اتباع کرو گے کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا پرسنلی، آپ جو ہے نا، میں آپ کے عقیدے کو نہیں جانتا، آپ کہتے ہیں میں اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں، صحابہ کو فالو نہیں کرتا، لیکن عام جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گارنٹی ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہ کس کے لیے؟ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے۔ اور مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے اکثریت، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو اب جب اتباع نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی یہ ہے کہ اگر اتباع کریں گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اتباع نہیں کریں گے تو گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اگر قیامت میں گمراہی کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو قیامت کس لیے بھائی؟ اگر قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کی شریعت سے نکلنا ہے، کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو کس چیز کا حساب ہوگا پھر بھائی؟ اوکے، مزید بولو جناب۔